جس نالے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹینڈر ہو گیا, اب یہ بن گیا, اب وہ بن گیا, 1 ارب روپے کی پوری سڑک بنے گی, اتنے کروڑ روپے کے نالے صاف ہوں گے, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اور اس طرح سے پوری فیملی ڈوب گئی. پھر اس کے بعد آپ المیہ دیکھیے, 7:30 بجے یہ واقعہ ہوا ہے اور تقریباً 10:30 11 بجے تک میں وہاں تھا موجود. 10:30 بجے کے قریب اندھیرا تھا شدید, اور کوئی سرچ لائٹ تک کا انتظام اس پوری حکومت نے نہیں کیا ہوا تھا. میں نے وہاں سے مرتضیٰ وہاب کو فون کیا کہ بھائی آپ خدا کے لیے ادھر بھیجیں لوگوں کو. انہوں نے کہا نہیں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. پھر میرے پاس ڈی سی کا آپ کا فون آیا کہ ہم تو بہت سرچنگ میں لگے ہوئے ہیں, آگے تک دیکھا ہے, یہ کیا. میں نے کہا یار اللہ کے بندو, تم اس نالے کے ساتھ 4 سڑیے نہیں گاڑ سکتے ہو کہ جب بارش ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ کر کم از کم لوگ اس نالے کے اندر نہ جائیں. آپ سوچیں, روز پیپلز پارٹی اور مرتضیٰ وہاب صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نالے صاف کر دیے, پانی نکل گیا, یہاں سے نکل گیا, وہاں سے نکل گیا. کیوں جھوٹ بولتے ہو یار؟ کیوں اس شہر کو برباد کر رہے ہو, تباہ کر رہے ہو, اور اس طرح سے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہو؟ کس کے اوپر یہ مقدمہ ہوگا مجھے بتائیں؟ وزیر اعلیٰ پہ ہوگا, وزیر بلدیات پہ ہوگا, یہ غیر قانونی سیاسی ایڈمنسٹریٹر پر ہوگا, ڈی سی پر ہوگا. گولی مار کی جو روڈ ہے جس پر کئی مرتبہ یہ کارپیٹنگ کر چکے ہیں پچھلے عرصے میں, وہ پھر پورے گڑھے پڑے ہوئے ہیں وہاں سے, اور اس وقت ٹریفک بالکل بلاک ہے, رنگ کے گاڑیاں آگے بڑھ رہی ہیں. پورے شہر کا یہی حال کیا. انڈر پاسوں کا حال دیکھ لیں جا کے آپ. ابھی چند دن پہلے انہوں نے اس کی کارپیٹنگ کی تھی اور کہتے تھے ہم نے ٹھیک کر دیا ان کو. ایم این اے فنڈ سے کروڑوں روپے کا ایم این اے فنڈ, اربوں روپے کا ایم این اے فنڈ. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, پورا ملک آپ فتح کرتے رہیں, کراچی کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں یار؟ آپ کو ایم این اے فنڈ سے جو پیسے ملے تھے, آپ نے سڑکیں بنائی تھیں, کیوں بارش میں بہہ گئی وہ؟ اس کا جواب کون دے گا؟ پیپلز پارٹی تو برباد کر ہی رہی ہے ہمیں. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ 24 جولائی کو نکلیں آپ, ایک دن آپ اعتماد کریں جماعت اسلامی پر. انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی 4 سال آپ کے لیے نکلی رہے گی, 4 سال آپ کی خدمت کرے گی, اور کچھ نہ کچھ کر کے دکھا دیں گے. اللہ نے چاہا تو ہم آسمان سے تارے توڑ کر تو نہیں لائیں گے, لیکن اس شہر کو تعمیر کریں گے. ہزاروں عمارتیں ہیں, ٹائم بم فٹ ہوئے ہوئے پورے شہر میں. وہ آئے تھے ایک صاحب, نسلہ ٹاور گرا دو. ابے بھائی اس کا مسئلہ اس کی ڈیزائن میں کوئی پرابلم نہیں تھا, اس کی اسٹرینتھ میں کوئی پرابلم نہیں تھا, اس کا صرف ایک ریگولرائزیشن کا مسئلہ تھا. اس کو گرا دیا آپ نے, ملبے کا ڈھیر بنا دیا, لوگوں کو اجاڑ دیا. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ اس شہر میں 30,000 کے قریب بلڈنگیں ایسی ہیں جن کی پراپر ڈیزائن ہی نہیں ہے, وہ ٹائم بمز ہیں. تو آپ اس طرح کی ہزاروں عمارتیں, کوئی پالیسی نہیں ہے. کے بی سی تھا تب یہ ایم کیو ایم اس پہ برباد کر رہی تھی اس کو. ابھی بھی ایم کیو ایم کے پورے تمام ان کے لوگوں کے کھانچے فٹ ہیں پیپلز پارٹی, اور یہ بالکل مل کر برباد کرتے ہیں. اس پورے محکموں کو انہوں نے تباہ کر کے رکھا ہوا ہے, اور اب پیپلز پارٹی نے تو اس کو ایس بی سی اے کر دیا ہے. کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ آپ یہ بتائیں. جہاں ہم گاڑی کھڑی کرتے ہیں وہاں پر بندہ پہنچ جاتا ہے, پرچی دیتا ہے کہ پارکنگ کے پیسے ہیں. وہ پیسے کے ایم سی میں جمع کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اربوں روپے ہیں. آپ یہ بتائیں 31 ارب روپے یا 26 ارب روپے کا کے ایم سی کا بجٹ تھا, اس کا حساب تو دیں. کلیکشن کیوں نہیں کرتے؟ جو ٹیکس آپ کے پاس ہیں, جو پراپرٹی کا تھا, اور آپ کا یہ شٹر وغیرہ کا جو ٹیکس ہوتا ہے, روڈ کٹنگ کا ٹیکس ہوتا ہے, اور اسی طرح سے یہ چارج پارکنگ ہوتی ہے, اور اس طرح کے چھوٹے بڑے بے شمار ٹیکس ہوتے ہیں. ان ٹیکسوں کے پیسوں کا حساب مانگتے تھے. ہم تو یہ نہیں مانگتے تھے کہ آپ صوبائی حکومت کا جواب دیں. تو وہ بھی, اس میں بھی تو کرپشن ہو رہی تھی نا. اس میں بھی تو ان کی اپنی گاڑی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کو یاد ہے ان کی گاڑی بھی تبدیل ہوئی تھی ماشاءاللہ, اس اختیار میں ان کی کوئی کمی نہیں آئی تھی. تو میں ان کی پرسنل بات تو میں کرنا بھی نہیں چاہتا کسی کی, لیکن میں تو پورا جو پارٹی کا کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ روتے رہیں اور اپنے حصے کا کام نہ کریں. تو جماعت اسلامی کم از کم یہ تو نہیں کرے گی بھائی. 12 ارب روپے نعمت اللہ خان صاحب نے لیے تھے اسٹیک ہولڈر سے, آج کے لگا لیں وہ 50 ارب کر لیں آپ. اگر 17 سال پہلے 12 تھے, میں کہتا ہوں 100 ارب روپے کر لیں. اگر 100 ارب روپے لیے تھے انہوں نے اس وقت اسٹیک ہولڈر سے, تو کام ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا نا. 29 ارب روپے کا پیکج تھا پورا, تو انہوں نے یوٹیلائز بھی نہیں کیا تھا. 15-16 ارب روپے بھی یوٹیلائز نہیں کیے تھے اس وقت تک, جب تک وہ میئر تھے. شہر کا نقشہ بدل گیا تھا. آج کے وہ 100 لگا لیں, 150 لگا لیں, تو یہ تو 1100 ارب روپے سے کم کی, اور 500 ارب روپے سے کم کی, اور 1000 ارب روپے سے کم کی باتیں کوئی نہیں کرتا. تو جو کہ ایم سی کا بجٹ اگر اس وقت کے لحاظ سے بھی اتنا ہے, 4-5 ارب روپے تو جو اے ڈی پی کے پیسے ہیں وہ تو ریگولر آتے ہی تھے نا صوبے سے, آپ اس کا حساب دے دیتے. وہ کہاں خرچ کیے؟
تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اختیارات کے لیے جنگ بھی ہم ہی نے لڑی, انہوں نے نہیں لڑی. ہم نے 29 دن کا دھرنا دیا. وہ حکومت میں اور اپوزیشن اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود ہمارے 15ویں دن دھرنے کے بیدار ہوئے تھے اور ایک دھرنی دی تھی. یاد ہے آپ کو, تینوں پارٹیوں نے مل کر, پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے کون تھی, سب نے. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ انہوں نے صرف ایونٹ بازی کے لیے عورتوں کو سامنے لا کر خود بھاگ گئے تھے پولیس کے سامنے, اور پولیس نے تشدد کیا تھا جس کی ہم نے مذمت کی تھی. یاد ہے آپ کو, یہ ان کا صرف کام تھا اس پورے عرصے میں اختیارات مانگنے کے لیے. ہم نے تو ان سے منوایا پیپلز پارٹی سے, یہ منوا لیا ہے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر ہوگا, یہ طے ہو گیا ہے. تو بھائی یہ تو ہم نے یہ کام بھی ہم ہی نے کیا ہے. تو جب ہم بغیر کسی مینڈیٹ کے یہ کام کر سکتے ہیں, تو جب جماعت اسلامی کا میئر ہوگا اور جماعت اسلامی کے ساتھ پبلک بھی آن بورڈ ایک الیکٹورل پاور کی صورت میں ہوگی, تو انشاءاللہ اسی پیپلز پارٹی سے کام کروائیں گے, ورنہ چھٹی ہوگی ان کی.